السلام علیکم فرینڈس۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو استنجے کے بارے میں بتائیں گے، استنجے کے آداب، استنجے کا طریقہ اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا اور نکلنے کی دعا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ تو استنجے کے آداب۔ مسئلہ: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں یعنی پاکی حاصل کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، یعنی جب بھی آپ نہائیں یا آپ بیت الخلاء میں جائیں یا قضاء حاجت کے لیے جائیں تو آپ کا جو منہ ہے یا پیٹھ ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، چاہے گھر میں ہو یا میدان میں۔ اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے۔ اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جن گھروں میں جو ٹوائلٹ وغیرہ ہوتی ہیں، بیت الخلاء جسے اردو میں کہتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے بنانا چاہیے تاکہ آپ کا جو منہ ہے اور جو پیٹھ ہے کعبے کی طرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا دھیان آپ کو پہلے ہی رکھنا ہے۔ اب مسئلہ سن لیجئے۔ بچے کو پاخانہ پیشاب کرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو۔ مکروہ یعنی حرام کے قریب ہے، یعنی منع ہے، گناہ ہے اس میں کہ اس بچے کا منہ کس کی طرف ہو؟ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ پھرانے والا گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی بچے کا منہ کعبے کی طرف کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مسئلہ: پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یعنی آپ یا تو بند ہو بیت الخلاء ٹوائلٹ وغیرہ، یا اگر کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے، تو اس کا پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو۔ یوں ہی ہوا کی رخ پیشاب کرنا منع ہے، یعنی جس طرف ہوا چل رہی ہے اس طرف پیشاب کرنا کیا منع ہے، اور ہر ایسی جگہ پیشاب کرنا منع ہے جس سے چھینٹیں اوپر آئیں، ٹھیک ہے۔ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو جہاں جہاں وہ چھینٹیں لگیں جہنم میں، وہاں وہاں آگ ہوگی اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز دھیان رکھیں، ہمیشہ بیٹھ کر آپ کو پیشاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر بچنا ہے، منع ہے کھڑے ہو کر کرنا، ٹھیک ہے۔ پیشاب کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں اس سے آپ جتنا ہو سکے اتنا بچیں۔ مسئلہ: ننگے سر پیشاب پاخانہ کو جانا منع ہے، اور یوں ہی اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو منع ہے، یعنی آپ تعویذ بھی نہ لے کر جائیں جس پہ کوئی نقش ہو یا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہو، کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے گلے میں باندھ لیا ہو، اس کو بھی نہیں لے کے جانا ہے۔ کوئی کتاب، اسلامک کتاب بھی نہیں لے کے جانا ہے جس میں دعا ہو، اللہ اور رسول کا نام ہو، ٹھیک ہے، یا اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو، تو یہ لے جانا منع ہے۔ یا کسی انگوٹھی پر لکھا ہو وہ بھی منع ہے، اس کو باہر اتار کے آپ رکھ کر چلے جائیں۔ اس کے بعد استنجے کا طریقہ اور استنجے سے پہلے کی دعا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جب پیشاب پاخانہ کو جائیں تو مستحب ہے کہ پاخانہ کے باہر یہ پڑھ لیں، یعنی بیت الخلاء کے باہر آپ یہ پڑھ لیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پڑھنا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے باہر، پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، پھر آپ کو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، یعنی الٹا پاؤں آپ کو پہلے اندر رکھنا ہے، سیدھا نہیں رکھنا ہے۔ نکلتے وقت آپ کو سیدھا قدم آپ کو باہر رکھنا ہے۔ جب بیٹھنے کے قریب ہو تو کپڑا بدن سے ہٹائیں اور ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولیں۔ جتنی ضرورت ہے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے اتنا ہی کپڑا آپ کو کھولنا ہے، اس سے زیادہ کپڑا آپ کو نہیں کھولنا ہے۔ پھر پاؤں کشادہ کریں، یعنی پھیلائیں۔ جو بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں، یعنی جو الٹا پاؤں ہیں، جب آپ ٹوائلٹ وغیرہ کریں یعنی پاخانہ کریں تو اس میں جو ہے آپ کو زور جو ہے آپ کو بائیں پر دینا ہے، سیدھے پیر پر نہیں دینا ہے، اور خاموشی سے سر جھکائے فراغت حاصل کریں، ٹھیک ہے، بات چیت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب فارغ ہو جائیں تو مرد جو ہے بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف
سونتے تاکہ جو قطرے رکے ہوں وہ نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ نیچے کی طرف سے جو ہے آپ ہاتھ سے جو ہے اس کے جو قطرے ہیں اس سے فراغت حاصل کریں۔ پھر اگر پانی ہے تو پانی سے کر لیں، اگر پانی نہیں تو پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لیں اور باہر آ جائے۔ جب سیدھا کھڑا ہو جائے اس سے پہلے کیا ہے، اپنا بدن چھپا لیں اور نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر نکالنا ہے، اور نکل کر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس میں۔ تو استنجے کے بعد کی دعا یہ ہے، غفرانہ کا آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ استنجا کر لیں پھر آپ کو پڑھنا ہے الحمد للہ الذی اذہب عنی ما یوزینی وامسک علی ما ینفعنی۔ اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیں میرے ساتھ۔ کیا پڑھا میں نے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی ما یوزینی وامسک علی ما ینفعنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طہارت خانہ میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ جب آپ غسل کے لیے جائیں یا پاکی حاصل کرنے کے لیے جائیں، دیکھیں طہارت خانہ اور استنجا خانہ جس کو ہم بیت الخلاء کہتے ہیں دونوں الگ ہیں، اٹیچ بھی ہو سکتے ہیں، الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر طہارت خانے میں آپ کو یہ دعا پڑھ کر جانا ہے، بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو ایک بار میرے ساتھ اور پڑھ لیجیے آپ۔ بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک۔ اس کے بعد پہلے 3 بار آپ کو ہاتھ دھونا ہے، پھر بیٹھ کر داہنے ہاتھ سے پانی بہائیں، یعنی الٹے ہاتھ سے آپ کو پانی بہانا ہے، سیدھے ہاتھ سے آپ کو پانی بہانا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ سے دھوئیں اور پانی کا لوٹا اونچا رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ اونچی جگہ پہ رکھیں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں، اس لوٹے کے اندر چھینٹیں نہ پڑیں۔ یہ جو سمجھ میں آ گیا؟ پہلے آپ کو بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے پانی بہائیں، کس ہاتھ سے؟ داہنے ہاتھ سے، پھر بائیں ہاتھ سے، پھر آپ کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ سے آپ کو بہانا ہے اور بائیں ہاتھ سے آپ کو صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، پاکی حاصل کرنی ہے۔ اور آپ کو پھر لوٹا اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے تاکہ جو چھینٹیں ہیں وہ اس میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد آپ کو پہلے پیشاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، بیت الخلاء جاتے وقت یا اٹیچ ہو تو اسی میں کر لیں۔ پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، پھر پاخانہ کا مقام دھوئیں۔ دھوتے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دیں، سانس کا جو زور ہے وہ نیچے کو دے کر کیا کریں؟ ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو فراغت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، سے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کرنی ہے اور اچھی طرح دھوئیں یہاں تک کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، آپ کو پھر کسی پاک کپڑے سے اس کو پونچھ ڈالنا ہے، اور اگر کپڑا نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھ کی برائے نام تری رہ جائے، بس کیا رہ جائے؟ تری رہ جائے۔ آپ کو اگر کوئی کپڑا نہیں ہے تو آپ کو کس سے پوچھنا ہے؟ ہاتھ سے پوچھنا ہے تاکہ تری بس نام کی تری رہ جائے، ہلکی ہلکی، ٹھیک ہے۔ اور اگر غصے کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں، پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھیں۔ یعنی اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر بار بار ٹوائلٹ وغیرہ قطرے آتے ہیں، تو اس کیس میں آپ کو چھینٹیں مار لینی ہے۔ اس کے بعد طہارت خانہ سے باہر آنے کی دعا یہ ہے کہ الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا دلیلا الى اللہ تعالی والى جنات النعیم اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی۔
اس کو ایک بار ریپیٹ کریں میرے ساتھ. الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا إلى الله تعالى وإلى جنات النعيم اللهم حسن فرجي وطهر قلبي ومحس ذنوبي. اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے. اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، اگر آپ نے پانی سے صفائی کر لی تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، پھر ڈھیلوں سے کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر اس کیس میں آپ کر سکتے ہیں جب پانی موجود نہ ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کر لیں. مستحب یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے. اگر آپ نے ڈھیلے سے کر لیا ہے یعنی 3 یا 5 اس طریقے سے، تو اس کے بعد آپ پانی سے کر لیں، اس سے کرنا مستحب ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت کافی ہوگی جبکہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو. تو کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ ڈھیلوں سے طہارت کب صحیح ہوگی؟ جب 1 درہم سے زیادہ وہ جگہ جو ہے نجاست کی وہ زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، 1 درہم سے زیادہ نہ لگی ہو کس کی؟ مخرج کی جگہ جہاں سے گندگی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ڈھیلوں سے طہارت کر سکتے ہیں. لیکن اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو آپ کو پانی لینا. اگر 1 درہم سے زیادہ جگہ میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے، مگر پہلا ڈھیلا لینا اب بھی سنت رہے گا. اگر ڈھیلا ہے تو ڈھیلے سے کر لیں، نہیں ہے تو پھر آپ کو پانی سے کرنا ہے. اب گرمی جاڑے کے استنجے کا فرق کیا ہے؟ گرمی میں کس طریقے سے استنجا کرنا چاہیے اور جاڑوں میں کس طریقے سے استنجا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، پاخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا جو ہے آگے سے پیچھے لے آنا ہے، یعنی آگے سے آپ کو پیچھے لے کر جانا ہے، پیچھے کو لے جائیں، اور دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائیں، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے کو لے جائیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ آپ کو آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا ہے ڈھیلا ایک بار، پھر دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے. یہ جو میں نے بتایا آپ کو یہ گرمی کا تھا. اب میں جاڑے کا بتاتا ہوں. جاڑے کے موسم میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو پہلا ڈھیلا ہوگا آپ کو پیچھے سے آگے کی طرف لانا ہے، دوسرا آگے سے پیچھے کی طرف، اور تیسرا پیچھے سے آگے کی طرف. فرق کیا ہے؟ جو اس میں پہلے گرمی کے موسم میں تھا وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا تھا پہلا، پھر دوسرا پیچھے سے آگے، اور تیسرا آگے سے پیچھے. اور جاڑوں میں الٹا ہے اس کے اپوزٹ، پیچھے سے آگے، پھر آگے سے پیچھے، پھر پیچھے سے آگے. اس طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا. اور اس میں یاد رکھیے گا دعائیں آپ یاد کر لیجیے گا. طہارت کی دعا جیسے کہ یہاں پہ تھی، یہ تو بیت الخلاء کی تھی. اس میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں، ٹھیک ہے، اور جب نکلیں تو غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس میں الگ ہے الحمد للہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی. اور اس میں طہارت کی جب آپ غسل خانہ میں جب داخل ہوں تو آپ کو یہ پڑھنی ہے بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آپ نے پڑھ لی تو آپ کو وضو کے لیے نہیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وضو کی جو دعا ہے وہ یہاں سے لے کر جو ہے یہاں تک ہے، یہاں تک اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کس طریقے سے ہوتا ہے. گرمی میں آپ کو پہلے آگے سے پیچھے لے جانا ہے ڈھیلا، ٹھیک ہے، مٹی کے لے لیں بہتر ہے، پھر دوسرا پیچھے سے آگے، اور پھر تیسرا آگے سے پیچھے. اسی طریقے سے آپ کو اس میں بھی کرنا ہے جاڑے میں، پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے، اور پھر سے پیچھے سے آگے. ٹھیک ہے. اگر 3 ڈھیلوں سے پوری صفائی نہ ہو تو ڈھیلوں یوں ہی لے لیں، 5 7 9 وغیرہ طاق عدد میں لے لیں آپ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو طاق میں لینا ہے، یعنی جوڑا نہ بنے. اس طریقے سے استبرا کا حکم کیا ہے؟ استبرا جو قطرے رہ جاتے ہیں اس کو میں بتاتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم غسل
ٹوائلٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، پیشاب وغیرہ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ قطرے رہ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ٹوائلٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ قطرے نکل جاتے ہیں، تو اس کو ہم استبرا کہتے ہیں۔ استبرا کا حکم کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے دور کریں گے، کس طریقے سے ہم ان قطروں سے کو نکالتے ہیں پیشاب کے بعد۔ جس کو یہ خیال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے پھر آئے گا، اس پر استبرا واجب ہے، یعنی پیشاب کے بعد ایسا کام کرنا کہ قطرہ رکا ہو تو گر جائے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ہاتھ لے کر، ٹھیک ہے، ہاتھ سے کیا کرنا ہے، اس قطرے کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، استبرا کہتے ہیں۔ استبرا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ استبرا کی تعریف تھوڑا بتا دیں، اس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی قطرہ نکلتا ہے تو۔ استبرا کی تعریف کیا ہے، استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے، اگر آپ کوئی انسان ٹہلتا ہے، ٹھیک ہے، ٹہلنے سے یہ زیادہ ہوتا ہے، اور یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 یا 3 بوند نکل جاتی ہیں، اس کو دور کرنے کا ہی نام استبرا ہے، ٹھیک ہے۔ استبرا اسے کہتے ہیں۔ استبرا کسے کہتے ہیں؟ ٹہلنے سے ہوتا ہے، اور زور سے قدم مارنے سے ہوتا ہے، یا اونچی جگہ سے نیچے اترنے سے ہوتا ہے، یا نیچی جگہ سے اوپر چڑھنے سے ہوتا ہے، کچھ مطلب زیادہ تر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا دائنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو داہنے پر رکھ کر زور دینے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ زور دے رہے ہیں تو اس سے استبرا ہو جائے گا، یعنی 2 یا 3 جو ہے قطرے آپ کے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، پیشاب کے۔ تو استبرا جو ہے کس سے ہوتا ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ ٹہلنے سے ہوگا، یا زمین پر زور سے جو ہے پاؤں مارنے سے ہوگا، یا اونچی جگہ سے نیچے اترنے، یا نیچے سے اونچی جگہ اترنے، یا دونوں قدموں پہ زور دینے سے ہوگا، ایک قدم سے دوسرے قدم پر زور دینے سے ہوتا ہے، یا کھکارنے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ پایا جاتا ہے، تو اسی کو ہم استبرا کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو استبرا کسے کہتے ہیں تو یہ بتا دیں آپ۔ جب ہم بیت الخلاء کے بعد، ٹوائلٹ وغیرہ کے بعد کچھ قطرے باقی رہتے ہیں، اس کو ہم استبرا کہتے ہیں۔ استبرا اتنی دیر تک کرنا چاہیے کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ نہ آئے گا، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے تاکہ کچھ قطرہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ استبرا یہ بتا دیا۔ اب استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر رکی رہیں، پھر طہارت کر لیں، تو تھوڑی دیر ٹھہری رہیں تو استبرا ان کا ہو جائے گا، لیکن مرد حضرات جو ہیں ان کو اس طریقے سے قطروں کو دور کرنا پڑے گا۔ مسئلہ کنکر، پتھر اور پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، آپ ان سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، استنجا کر سکتے ہیں۔ ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ ان سے اگر صاف کر لے رہے ہیں آپ قطرے وغیرہ تو کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، تو ان کا دھیان رکھیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، کاغذ سے استنجا منع ہے، آپ کاغذ سے استنجا نہیں کر سکتے، چاہے اس پر کچھ لکھا ہو یا سادہ ہو، کاغذ سے جو ہے استنجا نہیں کر سکتے۔ باقی کپڑا، پتھر، کنکر اس سے کر سکتے ہیں۔ مرد کا ہاتھ بیکار ہو تو اس کی بیوی استنجا کرائے، اور اگر عورت کا ہاتھ بیکار ہو تو شوہر کرائے۔ کوئی اور رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بھائی بہن استنجا نہیں کرا سکتے، بلکہ ایسی صورت میں معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مرد کے ہاتھ بیکار ہیں یا دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو استنجا کون کرائے گی؟ بیوی کرائے گی اس کی۔ اگر بیوی کے ہاتھ خراب ہیں یا استنجا نہیں کر سکتی تو شوہر کرائے گا، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرائے گا، معاف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وضو کے بچے ہوئے پانی کا حکم کیا ہے۔ وضو کے بچے ہوئے پانی سے طہارت نہ کرنا چاہیے، یعنی اگر وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ طہارت کے بچے ہوئے پانی کا حکم، طہارت کے بچے ہوئے پانی کو پھینکنا نہ چاہیے، کہ یہ اسراف ہے، یعنی فضول ہے، بلکہ کسی اور کام میں لائیں، اور وضو بھی کر سکتا ہے، یعنی کسی اور کام میں جانور کو پلا سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے وہ صرف آپ کو وضو میں لانا ہے، اس کا بچا ہوا پانی آپ کو طہارت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ جو میں نے ابھی بتایا۔ اگر یہ ویڈیو واقعی میں آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس طریقے کی ویڈیو کا آپ کو جو ہے ٹائم ملتا رہے۔ اس پہ جو ہے ہم
مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالتے ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کا قرآن میں کوئی وہ ہے قاعدوں میں، یا تو آپ جا کے وزٹ کر سے مدنی قاعدہ، اس میں سارے قاعدے میں نے بتا دیے ہیں۔ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم آگے کے مسئلے مسائل بتائیں گے، نماز کے بارے میں، اور جو بھی بچے ہیں وقت کے بارے میں۔ السلام علیکم۔